وحرم الربا صدق اللہ العظیم۔ میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو مال کے طور پر ایک نعمت عطا کی ہے، اور اس نعمت کو حلال طریقے سے اور جائز طریقے سے حاصل کرنے کی ترغیب دی ہے، اور اس کو حرام کاری سے اور دوسرے جو ذرائع ہو سکتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز قرار دیا ہے، اس سے بچنے کی تلقین کی ہے۔ آج جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا وہ ہے سود کی حرمت پر۔ سود کی حرمت، سود سب سے پہلے ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ سود کا مطلب کیا ہے۔ سود کہتے ہیں بڈی یا پھر انٹرسٹ یا پھر جو ہے کسی کا مال جو ہے ناحق طریقے پر جو سود کے اصول ہیں اس کے تحت لینا، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی حرام قرار دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بھی حرام قرار دیا، اور صحابہ اکرام میں تمام کے تمام صحابہ، تابعین میں تمام تابعین، اور ائمہ میں تمام ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ سود جو ہے حرام ہے۔ جتنے بھی دنیا میں مکتب فکر ہو سکتے ہیں ان تماموں کے نزدیک جو ہے سود حرام ہے، اس پر اجماع ہے۔ کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ سود جو ہے جائز ہے۔ سود لینے والوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دھمکیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سود لینے والوں کے تعلق سے یا سود کھانے والوں کے تعلق سے اعلان جنگ کیا ہے۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ بہت کم ایسے معاملات ہیں جس میں اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو جنگ کی دعوت دیتے ہیں بہت تھوڑے معاملات ہیں۔ میرے علم کے مطابق صرف 2 چیزیں ایسی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے جنگ کے لیے بلایا ہے۔ 2 گناہ ایسے ہیں۔ ایک، اللہ تعالیٰ کا قول ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے ولی کو ستائے گا، جو میرے کسی دوست کو تکلیف دے گا، میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ پھر دوسری جو چیز ہے وہ ہے سود کا معاملہ۔ سود کوئی کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے بھی اعلان جنگ کرتے ہیں۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ زمین پر اتر آئیں گے اور اس سے جنگ کریں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے، اس کا جینا حرام کر دیں گے، اس کے پاس مال رہتے ہوئے بھی وہ سکون کی زندگی نہیں گزار پائے گا، اس کے پاس دنیا کی تمام آسائش زیب و زینت رہنے کے باوجود وہ اپنی زندگی کو سنور نہیں پائے گا، اس کے زندگی میں سکون نہیں رہے گا، اطمینان نہیں رہے گا۔ اعلان جنگ کا مطلب یہ ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والوں کے تعلق سے قیامت کے دن کے عذاب کا بہت تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح سے اس کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول، بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے ایسے اٹھیں گے کہ جس طرح جو ہے کسی آدمی کے بدن پر شیطان آتا ہے، کسی کے جسم میں شیطان آیا ہو تو کس طرح وہ پاگل ہو جاتا ہے، اس طرح قیامت کے دن سود کھانے والے، سود دینے والے تمام لوگ ایسے اٹھیں گے کہ جو ہے پاگل ہو گیا آدمی، شیطان جس کے آنکھ میں آیا ہو اور پاگل کی طرح جس طرح کرتا ہے، سود کھانے والے اس طرح اٹھیں گے اور ساری دنیا کے لوگ ان کو دیکھ کر پہچان لیں گے کہ یہ سود کھانے والے تھے۔ دنیا میں جو سود کھاتے تھے وہ قبروں میں قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج پر لے جایا گیا اور جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی، جو جہنم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چند آدمیوں کو دیکھا کہ جو آگ کے انگارے اپنے لیے کھا رہے تھے، اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے بھر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے۔ دیکھیے، بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلی شریعت میں ناجائز اور ہماری شریعت میں جائز، اور بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو پچھلی شریعتوں میں بھی ناجائز اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت ہے اس میں بھی ناجائز۔ سود ایک ایسا معاملہ ہے کہ ہم سے پہلے جتنی امتیں تھیں ان تماموں کے اندر جو ہے سود جو ہے حرام تھا۔ یہودیوں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہودیوں کو ہلاک اس لیے کیا گیا کہ وہ سود کھایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والوں پر، سود دینے والوں پر، سود کے تعلق سے لکھنے والوں پر اور سود کی لین دین میں جو گواہی دیتے ہیں ان تماموں پر لعنت دی ہے۔ سود کا دینا بھی حرام، سود کا لینا بھی حرام، سود کے لین دین کے موقع پر گواہ بننا بھی حرام، اور سود کے تعلق سے اگر کوئی لکھاوٹ ہو رہی ہے اور اس کو لکھنے کی کوئی ذمہ داری لے رہا ہے تو یہ بھی حرام ہے، اور ان تمام عذابات میں وہ جو ہے قیامت میں سود لینے والوں میں شمار کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے تعلق سے ارشاد فرمایا ہے کہ سود کا کھانا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ سود کا 1 پیسہ کھانا ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر ہے۔ کیا کوئی آدمی سوچ سکتا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے؟ نہیں سوچ سکتا۔ کتنا بھی گیا گزرا انسان ہو لیکن وہ اپنے ماں کے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن سود کھانے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ماں کے ساتھ زنا کرنے کے برابر، اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا کھانا اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے کے برابر ہے۔ اللہ تعالی ہم سبوں کی حفاظت فرمائے۔ پچھلی قوموں میں یا پھر ہماری قوم میں بھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، اس امت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی قوم میں سود اور زناکاری عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے عذابات نازل ہو جاتے ہیں۔ آج ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذابات طرح طرح کی شکلوں میں اتر رہے ہیں، اس میں جو ہے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان اسباب میں سے ایک سبب ہمارے گناہ کبیرہ اور سود خوری اور زناکاری بھی شامل ہے۔ ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا ایک واقعہ ہے کہ سود کی مذمت کے تعلق سے، اور سود کتنا گندا جو ہے روپیہ اور پیسہ ہے یہ ہمیں سمجھ میں آیا جائے گا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عورت ان کے پاس آتی ہے اور سوال کرتی ہے، اے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میری شادی ہوئے کئی سال ہو چکے ہیں، میں نے شادی کے بعد جو ہے کوئی بچہ نہیں ہوا، کئی سال گزر گئے، تو میں نے قسم کھائی کہ اگر مجھے بچہ پیدا ہو جائے گا تو میں اس بچے کا جو پائخانہ ہے وہ میں کھاؤں گی۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے 16 سال کے بعد جو ہے بچہ عطا کیا ہے، لیکن جو ہے یہ پائخانہ کا کھانا یہ مجھے ہمت نہیں ہو رہی ہے، کراہت ہو رہی ہے، اب میں کیا کروں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بہت دیر تک سوچتے ہیں اور اس عورت کو واپس کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کل آ جانا۔ وہ عورت چلی جاتی ہے، دوسرے دن آ جاتی ہے، پھر سوال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ کل آ جانا۔ پھر تیسرے دن وہ عورت آ جاتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کرتی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھوڑی دیر رکتے ہیں اور اس کو جواب دیتے ہیں کہ میری بہن، ایک سود خور آدمی کو تلاش کر اور اس کے گھر جا اور اس کے پاس جا کر ایک روٹی مانگ اور وہ روٹی کھا جا۔ سود خور کے آدمی کے گھر کا جو کھانا ہے اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے پاخانے کے برابر قرار دیا۔ ایک آدمی کا جو پاخانہ ہوتا ہے اور جو سود کی رقم ہوتی ہے، دونوں کے دونوں برابر ہیں۔ ہمیں سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ سود کی جو رقم ہے وہ ہمیں کہاں سے ملتی ہے۔ بینک کے ذریعے سے اگر ہم نے جو ہے
لون لیا ہے یا قرض لیا ہے بینک سے، تو وہ رقم ہمیں کہاں سے ملتی ہے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ وہ جو رقم ہمیں ملتی ہے وہ بینک والے ہمیں نہیں دے رہے ہیں، بلکہ کسی دوسرے آدمی نے بینک والے سے قرض لیا ہے اور اس کے پاس سے بینک جو ہے سود لے رہا ہے اور اس کا کچھ حصہ ہمیں دے رہا ہے۔ اب ہمارے پاس وہ رقم پہنچی ہے، اب ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کس کے پیسے ہمارے پاس پہنچے ہیں، ہم ان پیسوں کے مالک نہیں ہیں، تو اس کا استعمال کہاں پر کریں گے ہم؟ ایک سوال اٹھتا ہے کہ سود کا پیسہ ہم کھا نہیں کر سکتے، کسی کام میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے، اس کو جو ہے کسی کو نہیں دے سکتے، ہدیہ نہیں کر سکتے، صدقہ نہیں کر سکتے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو فقہاء نے لکھا ہے کہ سود کی رقم کو لایا جائے اور اس کو آگ لگا دی جائے اور جلا دیا جائے۔ یہ ہمارے ذہن میں جانے والی بات نہیں ہے کہ کیا کوئی پیسوں کا آگ لگا دے گا، لیکن اس کے علاوہ اور ایک دوسری بات بھی فقہاء نے بتائی ہے کہ ایک ایسا مضطر، ایسا تنگ دست جو ہاسپٹل میں زیر علاج ہو، زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا ہو اور اس کے پاس پیسے ختم ہو چکے ہوں اور اس کو زکوٰۃ کی رقم بھی اگر ہم دیں گے تو اس کی بھرپائی نہ ہوتی ہو، تو ایسے لوگوں کو ہم سود کی رقم دے سکتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کو نہیں دے سکتے، مثال کے طور پر ہمارے گھر میں کوئی کام والی آ رہی ہے تو کیا ہم اس کو زکوٰۃ جو سود کی رقم ہے وہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہندو کی ہے، نہیں دے سکتے۔ کس کا کیا ہو جائے گا نقصان؟ کہ وہ سمجھے گی کہ مالک ہم پر، یعنی ہم لوگ اس پر جو ہے احسان کر رہے ہیں، یہ سمجھے گی۔ سود میں ہمارا سود دیتے وقت سود کی رقم ہمارے پاس پہنچ گئی، اس کو ہم کسی کو دے رہے ہیں، تو جو ہے دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ایک اس میں ہمارا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہونا چاہیے اور اس پر جو ہے احسان نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم نے کسی گھر میں جو آتی ہے کام والی، اس کو سود کی رقم اٹھا کر دے دی، تو کیا کرے گی؟ آئندہ سے جو ہے اچھا کام کرے گی۔ مالک نے ہم کو ایکسٹرا پیسے دیے ہیں، جس کی وجہ سے وہ سمجھ رہی ہے کہ مالک نے ہمارے اپنے پیسے دیے ہیں، تو اس کی وجہ سے وہ کل سے اچھا کام کرے گی اور اچھا بننے کی کوشش کرے گی۔ یہ کیا ہو جائے گا؟ احسان ہو جائے گا۔ اس لیے جو گھر کی جو کام والی ہوتی ہے اس کو بھی جو ہے سود کی رقم دینا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں سود کے تعلق سے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارے معاشرے میں کتنا سود کی رقم جو ہے پھیلی ہوئی ہے، ہم لوگ خود اس میں مبتلا ہے، بینک کے ذریعے سے ہو چاہے پھر کسی کے ذریعے سے ہو۔ اگر ہم بینک کے ذریعے سے قرض لے رہے ہوں، یہاں تک ہم نے سنا ہے کہ ہمارے کئی لوگ ایسے ہیں، کئی مالدار لوگ ایسے ہیں جو سود پر جو ہے رقم دیتے ہیں۔ بالکل جائز نہیں ہے، حرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اللہ کے پاس بھی ہمیں جواب دینا ہے۔ ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ضرورت تھی اس لیے ہم نے لیا، بینک سے لون اس لیے ہم نے لیا کہ ہمیں ضرورت تھی اور ہم تنگ دست تھے۔ کیا قیامت کا دن ہمیں یاد نہیں رہا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھیں گے تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ ہم لوگ کہیں گے کہ کیا ہم مجبور تھے؟ تو مجبور تھے تو صحابہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جائیں گے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جائیں گے، اے اللہ کے نبی ہم بھی مجبور تھے، ہمارے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، ہمارے پاس بھی پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے، ہم نے سود نہیں لیا، تو اللہ تعالیٰ کہاں ہم کو معاف کریں گے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کس طرح منہ دکھانے کے لیے قیامت کے دن لائق رہیں گے؟ اس لیے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جو سود میں ملوث ہے آج ہی توبہ کریں۔ دیکھیے زمانے جاہلیت میں بھی سود لیا جاتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی نہیں بنائے گئے تھے اس وقت بھی جو ہے سود عربوں میں عام تھا۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ سود دیا کرتے تھے، سود پر جو ہے رقم دیا کرتے تھے۔ جب سود کی آیتیں نازل ہوئی تو حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے جو سود جنہوں نے لیا ہے ان تماموں کو میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں۔ جب سود کی آیتیں نازل ہوئی، جب صحابہ کو معلوم ہو گیا کہ سود کی رقم لینا جائز نہیں ہے، تو تمام صحابہ کرام نے سود کو جو ہے واپس کر دیا اور اس کا لین دین ختم کر دیا۔ سود کی آیتوں کی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی سود لے رہا ہے یا سود دے رہا ہے تو اس سے پہلے توبہ کرنے کو کہا جائے گا، اگر وہ توبہ نہیں کرے گا تو حاکم وقت جو ہوگا اس کو قتل کر دے گا، اس کو جو ہے اس کی سزا یہی ہے کہ اس کو مار دیا جائے، اس کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اس لیے تماموں سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اگر کوئی اس معاملے میں ملوث ہے، اس گناہ میں کوئی ملوث ہے تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔